اللہ نے عزت دی. میں بتاؤں کہ آپ کو مجھے رات سے نیند ہی نہیں آئی کہ اس بچی کے لیے ایک حق کا فیصلہ ہوا. دیکھیں جی الحمدللہ ہماری جیت ہوئی. سول جج کے سیٹ پر بیٹھا ہوا ایک شخص, اس کی بیوی کی ہار ہوئی, سومیا کی گرفتاری ہوئی. دیکھیں مجھے تو میرے اللہ پہ یقین تھا جب ہم عدالت میں کھڑے تھے, تو ان کی والدہ میرے پیچھے کھڑی تھیں. جب ہم عدالت میں کھڑے تھے راسٹم پہ, تو ان کی والدہ اور دادی میرے پیچھے کھڑی تھی, اور ان کی والدہ مسلسل روئے جا رہی تھی. مائک لال جج نے, جس کا نام فروخ فرید بلوچ ہے, جنہوں نے بلوچوں کی آواز, جس نے انصاف کا بول تکڑی کو برابر کیا. مدثر کی باتوں کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. دیکھیں جی الحمدللہ ہماری جیت ہوئی. سول جج کے سیٹ پر بیٹھا ہوا ایک شخص, اس کی بیوی کی ہار ہوئی, سومیا کی گرفتاری ہوئی. انہوں نے فیبریکیٹڈ 2 گھنٹے جج صاحب کے سامنے بیٹھ کے بحث کی, اور یہ کہانی گھڑنے کی کوشش کی کہ یہ 6 مہینے سے جو لڑکی ہے یہ ویسے ہی ہمارے گھر میں رہ رہی تھی, اور انہوں نے بلیک میلنگ کر کے ہم سے پیسے لیے. اور پھر ہم نے یہ موقف اٹھایا عدالت میں کہ یہ ایک جج, سول جج ایک بلیک میل ہو رہا ہے, تو پھر تو کہانی ختم ہو گئی. آپ کے پاس فورم موجود ہیں, آپ ایجنسی کے پاس جائیں, آپ پولیس کے پاس جائیں, بلیک میلنگ کی FIR کرائیں. اب تو پیکا ایکٹ بھی ہے, تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو سوال یہ تھا, ان لوگوں نے بہت زیادہ زیادتی کی بچی کے ساتھ. ہم نے الحمدللہ کیس ون کیا, بیل کو خارج کروایا, بیل ڈسمس ہوئی. اسلام آباد سیشن کورٹ کے ایک مائک لال جج نے, جس کا نام فروخ فرید بلوچ ہے, جنہوں نے بلوچوں کی آواز, جس نے انصاف کا بول تکڑی کو برابر کیا, اور اس نے بیل کو ڈسمس کیا. ماشاءاللہ آپ جج کو بڑی ہائپ دے رہے ہیں, مطلب جج نے بہت بڑا کام کیا ہے. دیکھیں کہتے ہیں جو انسان تعریف کے قابل ہونا اس کی کرنی چاہیے, اور جو انصاف کا ترازو برابر رکھتا ہے نا, وہ انسان ویسے ہی دنیا میں بڑا اس کو عزت بھی ملتی ہے, اللہ کے نزدیک بھی بڑا قریب ہے. قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے معاملات کو انصاف سے ڈیل کرو. تو فروخ فرید بلوچ ایک ایسا ماں کا بیٹا ہے کہ جس نے کوئی پریشر نہیں دیکھا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پولیس کہتے ہیں یار پیٹی پر آیا گیا نا جان دے. ہم وکیلوں میں دیکھ لیں, وکیل کو ہاتھ لا دے, سارے وکیل کھلو کے انہوں کٹنا شروع کر دے, مطلب وکیل نہ زیادتی نہ ہوئے. ہم نہیں دیکھتے. پھر آپ صحافی دیکھ لیں, اگر کسی ایک صحافی کے اوپر آواز آتی ہے, سارے صحافی اکٹھے ہو جاتے ہیں. جج صاحب نے اس چیز کو بالائے طاق رکھا. انہوں نے بالکل بالا تر ہو کے انہوں نے IO کو بلایا, جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا. انہوں نے کہا فیصلہ دینے سے پہلے کہ آپ نے برابری کرنی ہے, آپ نے جو ثبوت اکٹھے کرنے ہیں, کوئی نہیں دیکھنا کہ کون اوپر ہے اور کون نیچے ہے, ڈرنا نہیں ہے. یہ ان کے الفاظ تھے فروخ فرید بلوچ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے. دیکھیں مجھے تو میرے اللہ پہ یقین تھا جب ہم عدالت میں کھڑے تھے, مجھے میرے اللہ پہ یقین تھا کہ وہ انصاف کرنے والا ہے, اللہ الحق ہے. وہاں پہ کھڑے ہوئے جب پوری 1.5 گھنٹہ ان لوگوں نے بحث کی, انہوں نے کہانیاں سنائیں, انہوں نے ججمنٹس نکال کے, پیج نکال کے دے رہے تھے. تو ان کی والدہ میرے پیچھے کھڑی تھیں جب ہم عدالت میں کھڑے تھے راسٹم پہ, تو ان کی والدہ اور دادی میرے پیچھے کھڑی تھی, اور ان کی والدہ مسلسل روئے جا رہی تھی. میں ان کو اشارتاً خاموش بھی عدالت میں کہنے کے ان کو کہہ رہا تھا, لیکن وہ ماں ہے نا, ماں, اس کو نہیں برداشت ہوا. وہ روتی جا رہی تھی عدالت میں, جب وہ پورا 1.5 گھنٹہ کہہ رہے تھے جی یہ غلط ہوا, گاڑی میں بیٹھ کے ان کی ماں نے ان کو مارا ہے, ہم نے نہیں مارا, تو یہ ہمیں بلیک میل کر رہے تھے, پھر ہم نے پیسے نہیں دیے. سول جج بیچارہ تنخواہ پہ ہوتا ہے, وہ پیسے نہیں دے سکتا. اور ان وکلاء نے کوشش کی جج صاحب کو یہ باور کرانے کی کہ وہ آپ کا بیٹی بھائی ہے, یعنی کہ سول جج کی بیوی ہے تو وہ بڑا یہ ہے وہ ہے. لیکن وہ جو آگے بیٹھا تھا وہ اللہ کی دی ہوئی منصب پر ایمانداری کر رہا تھا. فروخ فرید بلوچ ایک ایسا نام اور ایسا برانڈ بن گیا. اس نے انصاف کو, اس کے تقاضے پورے کیے, اور اس نے نہیں دیکھا کہ کون میرا بیٹی بھائی ہے, کون وکیل ہے, کون غریب ہے, کون امیر ہے. اس نے فیصلہ دیا اور انصاف کا بول بالا ہوا, اور اس کی گرفتاری ہوئی عدالت میں. فیصلہ ہو گیا, معاملات, بیل کینسل ہو گئی. ماں باپ جو پیچھے کھڑے تھے, جو کہہ رہے تھے, لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یار مجھا نہیں پہنا نے, پنجابی کی مثال ہے کہ وہ ایڈوکیٹ ہے, جج کے سامنے ہو سکتا ہے معاملات کچھ ایسے ہوں, یوں کا یوں ہو جائے. تو ان لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیے کہ فیصل جج نے کر دکھایا ہے, اور ماں باپ نے آپ کو کیا کہا؟ الحمدللہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس مظلوم بچی کی ہاں سب سے پہلی, دوسرا میرے اللہ کا کرم, تیسرا ان کے والدین کی کاوش. نہیں تو غریب لوگ اکثر بک جاتے ہیں, ڈراوے میں آ جاتے ہیں. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں شمیم بیگم کو, رضوانہ بی بی کی والدہ کو, میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کی دادی کو, میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کے والد منگا خان کو, جنہوں نے پیسوں کی ٹھوکر مار دی پیسوں کو, اور انہوں نے کہا ہم نے انصاف لینا ہے. اگر مدعی سٹرونگ ہو, انصاف ڈیلے ضرور ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ملے نہ.
ہمارے پاکستانی لوگ باغی ہو جاتے ہیں کہ ہم عدالت میں جائیں گے انصاف نہیں ملے گا, کون روز روز جائے گا, ہمارے پاس ٹائم نہیں. لیکن یہ رضوانہ بی بی کی والدہ نے اور ان کی دادی نے ثابت کر دکھایا کہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں انصاف ملے گا, اور انشاءاللہ ہم نے الحمدللہ لے کے دیا. اسلام آباد کی سرزمین میں جوڈیشل کمپلیکس کے اندر فرخ فرید بلوچ جج صاحب کے سامنے پیش ہو کر ہم نے ان کے جتنے بھی دلائل تھے وہ پیش کیے. انہوں نے جو ایف آئی آر میں جو خامیاں نکالی, ہم نے ان خامیوں کو رد کیا اور اللہ نے عزت دی, اور وہ جو سومیہ بیگم تھی وہ وہیں پہ گرفتار ہوئی اور ہم سرخرو ہوئے, اللہ نے عزت دی. میں بتاؤں کہ آپ کو مجھے رات سے نیند ہی نہیں آئی کہ اس بچی کے لیے ایک حق کا فیصلہ ہوا. میری خدمات, میری وکالت, میرا سب کچھ حاضر ہے. جی, جو میں نے یہ وکالت کالا کوٹ پہنا تھا, جو محنت کر کے جو برسوں میں نے خواب دیکھا تھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں سے ایک چھوٹا سا خواب ہے, یہ بہت بڑے خواب ہیں. اس سے پہلے شاہ نواز قتل کیس تھا, جو ون ویلر لڑکا اس کے ساتھ کیا گیا تھا, جو معاملہ ہوا تھا, ان کے جو شاپر گینگ وغیرہ ان کو پکڑوانے میں کافی لگا, دھمکیاں بھی آئیں, اس میں تھریٹس بھی بڑے آئے. اس میں بھی تھریٹس آئے تھے, لیکن میں کہتے ہیں نا عادی ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں پتہ ہے کہ کیا سین ہے, ہم نے اپنا کام کر دینا ہے. اور انصاف رضوانہ ایک غریب باپ کی بیٹی, ایک مجبور باپ کی بیٹی, عزت دار دلیرانہ انداز میں وہ جیت گئی, اور فیصل جٹ اس کے پیچھے کھڑا ہوا جیت گیا. یہ دیکھیں اللہ نے آپ کو عزت دی, آپ نے انصاف کا دیکھے پالن کو بڑا کیا, ایمانداری اور دیانتداری آپ کی ہمیشہ سے پہچان رہی ہے, اور اللہ نے آپ کو عزت دی. ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پیغام دے دیں. تمام دیکھنے والوں کو یہ پیغام ہے کہ یہ جس طرح رضوانہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر کسی کے ساتھ ہوتی ہے, کوئی بھی لڑکیاں بچیاں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں, ضرور آپ ان کو کام پہ بھیجیں, لیکن چائلڈ لیبر کے قانون کو ضرور دیکھیں. اور اگر آپ بہت مجبور ہیں, آپ کے ہمسائے میں کوئی ہے, آپ اپنے ہمسائے میں بھیجیں جہاں پہ والدین جا کے دیکھ سکیں کہ بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اول تو جو بھی کام کرنے والی لڑکیاں ہیں, میں اس حق میں نہیں ہوں کہ وہ رات کسی کے گھر میں رہیں. بالغ لڑکی ہو, کام کرنے کے لیے ماں باپ کا ہاتھ بٹائے, صبح جائے شام کو واپس آئے, یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اور پورے معاشرے کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ یہ سوچ کے عدالتوں میں نہیں آتے کہ کون وکیل سے پیسے دے گا, کون دھکے کھائے گا. دھکے کھاؤ گے تو انصاف ملے گا, جے دھکے نہیں کھان دی ہمت ہے گی تو پھر تانوں انصاف بھی نہیں ملے گا. بہت شکریہ فیصل بھائی, آپ قیمتی دیکھو. یہ فیصل جٹ صاحب جو کہ ایمانداری دیانتداری ان کی پہچان ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی غریب فیملی وائرل ہوتی ہے, کوئی معاملات بنتے ہیں جو ان کے کوئی آواز نہیں بنتا, فیصل بھائی ان کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ان کے اس قدم کے لیے جو انہوں نے فیصلہ کروایا, جو بیل کینسل کرائی اور گرفتاری کروائی, ان کے لیے کمنٹ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو اجازت دیکھتے رہے. مدثر کی باتیں دیکھتے ہیں زندہ کانوں کو. مدثر کا السلام.